الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان اور چین نصیب ہوگا. علماء جانتے ہیں کہ بذکر اللہ جب جار مجرور کو مقدم کر دیا جائے تو حصر حقیقی کا مفہوم ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان. سچی بات یہ ہے کہ بظاہر تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اپنے مقصد الگ الگ ہیں. کوئی کوشش کر رہا ہے مال حاصل کرنے کی، کوئی کوشش کر رہا ہے مکان بنانے کی، کوئی لگا ہے کوئی عہدہ حاصل کرنے میں. کسی کو فکر ہے کہ فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، کسی کو فکر ہے کہ فلاں الیکشن میں میں کھڑا ہوں اور جیت جاؤں. بظاہر لوگوں کے الگ الگ مطالب اور مقاصد ہیں، لیکن آپ ذرا سا غور کریں تو آپ خود بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ دیکھنے میں الگ الگ مقاصد ہیں، ورنہ حقیقتاً سب کا مقصود اور مطلوب ایک ہے. یہ جو شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال مل جائے گا تو مجھ کو چین اور اطمینان مل جائے گا. یہ جو شخص عہدہ حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے گا تو مجھے عزت مل جائے گی، مجھے چین اور اطمینان مل جائے گا. یہ شخص جو مکان بنانے میں لگا ہوا ہے یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا آرام دہ مکان مجھے مل گیا تو مجھے چین اور اطمینان مل جائے گا. یہ شخص جو فلاں جگہ رشتے کے لیے بے چین ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ میری بیوی بن جائے گی یا وہ میرا شوہر بن جائے گا تو میرے دل کو چین مل جائے گا. یہ شخص جس کے یہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور وہ اولاد کے لیے علاج بھی کر رہا ہے، دعا بھی کروا رہا ہے، کر رہا ہے، کہیں کو تو اس کا مطلوب اور مقصود نہ عہدہ ہے نہ مال ہے بلکہ اولاد ہے. لیکن اصل میں یہ شخص جو اولاد چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کی کمی ہے، باقی سب کچھ میرے پاس چین اور اطمینان کی موجود ہے، لیکن میرے صحن میں کوئی کھیلنے والا بچہ نہیں ہے، بڑا کمی ہے. اولاد مل جائے گی تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میرا دل مطمئن. بظاہر تو ہم سب کے الگ الگ مقاصد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی دنیا میں ایک ہی توجہ، ایک ہی نشانہ ہے، ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی مطلوب ہے، ایک ہی مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کا سکون، چین اور اطمینان. یہ تو میں نے ابھی دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا. سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا بھی مقصود دل کا چین اور اطمینان ہے. یہ مال والا سمجھتا ہے کہ مال سے چین ملے گا، اللہ والے مال سے دور بھاگتے ہیں. یہ مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے چین کے لیے اور وہ مال سے دور بھاگتے ہیں چین کے لیے. بظاہر دونوں کے بالکل الٹی سوچ ہے. ایک یہ سمجھتا ہے کہ مال سے چین ملے گا، ایک یہ سمجھتا ہے مال سے پریشانیاں ملیں گی، الجھنیں ملیں گی. یہ تو بڑی مصیبت کی چیز ہے. لیکن اب ذرا گہرائی میں اترو تو پتہ چلا یہ مال والا یہ بھی چاہتا ہے چین اور یہ بھی چاہتا ہے چین. یہ اللہ والا یہ مال
حاصل کر کے چین پانا چاہتا ہے، یہ مال سے دور بھاگ کر چین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت میں دونوں کی تمنائیں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو اصل میں دل کے چین کی تلاش ہے، اور آخرت میں بھی بندے کو اور بندی کو دل کے سکون کی تلاش۔ کسی نے کہا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ ابھی تو میں نے تذکرہ کیا تھا، دنیا کے اندر جو مطلوب ہے وہ سب کا صرف ایک ہے، کیا مسلمان کیا کافر، کیا مال میں لگا ہوا، عہدے میں لگا ہوا، مکان بنانے والا، رشتے کی تلاش کرنے والا، اولاد کی کوشش اور دعا کرنے اور کروانے والا، وہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اصل میں چین چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہوا دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے لوگوں کا حال۔ دنیا سے دور بھاگ کر جو لوگ تنہائی کے گوشے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بظاہر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ ان کے دل کا جو نشانہ ہے وہ تو بالکل الٹا ہے اس نشانے سے جو عام دنیا والوں کے دل کا نشانہ ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا مختصراً بالکل کہ ان کا بھی نشانہ دراصل وہی چین ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مال سے چین ملے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مال سے دور بھاگنے میں چین ملے گا۔ یہ تو ہوا دنیا کا تذکرہ۔ اب آگے بات مختصراً عرض کروں گا، بالکل ہر بات کوشش یہ کروں گا کہ مختصر ہو، تاکہ ایک ایک بات سمجھ میں آتی جائے پوری طرح ترتیب کے ساتھ۔ آخرت کی بھی جو فکر ہے ایک مومن بندے کو، ایک متقی کو، ایک اللہ کی محبت کرنے والے کو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی زبردست کوشش کرنے والے کو، بار بار معافی مانگنے والے کو، بار بار توبہ کرنے والے کو، بار بار رکوع و سجدے کر کے اللہ کو منانے والے کو، غریب کی خدمت کرنے والے کو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو، اس سب کے پیچھے ذرا کوئی شخص کٹول کر پوچھے تو وہ شخص یہ کہے گا کہ بھائی یہ دنیا تو ہے اصل میں غموں کا جگہ، یہ جگہ تو ہے الجھنوں کی جگہ۔ میں نے تو ایک راز پا لیا ہے اپنے کسی استاد کسی دوست کی رہنمائی میں، اللہ کا کرم ہے کہ اصل چین و سکون تو آخرت میں نصیب ہوگا جنت میں، لہذا میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ اصلی مزہ، چین، اطمینان، سکون تو جنت میں ملے گا۔ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں محل میں رہنے کے لیے؟ نہیں، محل میں رہنا تو ذریعہ ہے سکون کا۔ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں حوروں سے دوستی کے لیے؟ نہیں، وہ تو ذریعہ ہے دل کے اطمینان کا۔ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں کس لیے؟ جنت میں کس لیے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ میرے دل کو اطمینان کی تلاش ہے، اور یہ دنیا تو برت کے دیکھ لی، یہ تو غموں کا اور بے وفائی کا ایک چیز جگہ ہے، یہاں تو کسی سے سچا سکون یہاں مل ہی نہیں سکتا۔ اصل تو اطمینان تب ملے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت میں اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا۔ اب یہاں نہ خوف نہ کوئی ڈر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس دل میں خوف اور غم نہ ہو اس دل میں کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ سکون و اطمینان کی۔ تو جنت کی ہم کو کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا کے خوف اور غم سے نجات ملے گی تو وہیں ملے گی، یعنی اطمینان ملے گا تو وہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر بھی سارے لوگوں کی خواہش کا ایک ہی نشانہ، اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کی ایک ہی تمنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے انسانوں کا اصل مطلب، واقعی سچ بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اصل میں جو تلاش ہے، اور حالت یہ ہے کہ کسی سے بھی آپ پوچھیے تنہائی میں کہ کیا دل کے اطمینان کی جو پرانی خواہش تھی وہ اب پوری ہو گئی، تو آدمی یہی کہے گا کہ ابھی تو نہیں ہوئی، کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں۔ بہت اچھا جملہ جو کہے گا جواب میں وہ یہی کہے گا۔ یہ بات آپ پوچھیں 15 سال کے لڑکے سے تو یہی کہے گا، یہ بات آپ پوچھیں 25 سال کے جوان سے تو یہی کہے گا،
یہ بات آپ پوچھیں 40 سال کے ایک پختہ انسان سے یہی کہے گا. یہ بات آپ پوچھیں کہ 60-70 سال کے بوڑھے سے تو یہی کہے گا. یہ بات آپ پوچھیں ایک غریب سے تو یہی کہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات پوچھیں امیر سے تو شاید وہ تو کہیں کہ بھائی اور کوئی تذکرہ چھیڑ رہے ہیں, یہ تو تذکرہ چھیڑ رہی. کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین, ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے, بس چین و اطمینان کا نام ہی مت لینا, وہ کمبخت مل ہی نہیں رہا. پہلے 1000 روپے کماتا تھا تب نہیں تھا, 1 لاکھ کمانے لگا تب نہیں ملا, کرائے کے مکان میں تھا تب نہیں ملا, کوٹھی آ گئی تب نہیں ملا, اسکوٹر آیا تب نہیں ملا, 1 کار آئی تب نہیں ملا, 5 کاریں آئیں تب نہیں ملا, 2 شادیاں کر لی تب نہیں ملا, بچے بھی ہو گئے, پوتے بھی ہو گئے, پوتیاں بھی ہو گئی تب نہیں ملا. پتہ نہیں کمبخت رہتا کہاں ہے اس کو مل ہی نہیں رہا. کہے جا رہے کہ تلاش اسی کی کرتا. یہی اہم مضمون ہے اور اہم ترین مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بلکہ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ قلب کے اطمینان کو تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ میں تم کو بتاؤں, جہاں ہے اس کا پتہ بتا رہا ہوں. جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں تلاش کرنے سے ملتی ہے, کہیں اور تلاش کرنے سے وہ چیز نہیں ملتی. جو چیز جہاں نہیں ہوگی وہاں کبھی نہیں ملے. ایک کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے میاں کا 100 کا نوٹ کھو گیا. وہ نکلے تلاش کرنے کے لیے باہر کھیت میں, گھنٹوں تلاش کرتے رہے. کسی کو ترس آیا, چچا جان آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تیز دھوپ میں گھنٹوں سے آپ یہاں میدان میں کھیت میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں, کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں مجھے بتائیے. تو بیٹا 100 کا نوٹ کھو گیا ہے, غریب آدمی ہوں اس لیے تلاش کر رہا ہوں. کہاں کھویا تھا؟ کہنے لگے وہ تو کوٹھی ہے نا اندر, اس میں کھویا. تو پھر یہاں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہاں اندھیرا بہت, مل جائے گا 100 کا نوٹ باہر. جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں تلاش کرنا ہے. اس آیت میں ساری دنیا کے تمام رازوں کو جاننے والے اور انسانوں سے بے پناہ محبت کرنے والے نے یہ دیکھا کہ میرے بندوں کا اصل مدعا اور مطلوب جس کی تلاش میں سب دیوانے ہیں وہ ہے دل کا اطمینان. تو اللہ تعالیٰ ان حکیموں کی طرح نہیں ہے جو اپنے نسخے چھپا کر رکھتے. کوئی حکیم صاحب یہاں بیٹھے ہوں تو یا معاف کر دیں یا اپنی اصلاح کر دیں, ایک کام کر دیں. حکیموں کی مصیبت ہے کہ نسخے قبر میں لے کے چلے جائیں گے, بتائیں گے. اللہ ایسا حکیم نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کام کی باتیں نہ بتائیں. کبھی کسی دنیا میں کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایسی کام کی باتیں نہیں بتائیں جیسے اللہ نے اپنے بندوں. کبھی کسی استاد نے اپنے شاگرد کو, اور کبھی کسی پیر اور مرشد اور مربی نے اپنے مریدوں کو کبھی اتنی تفصیلی باتیں نہیں بتائیں کہ اللہ کوئی بتا نہیں سکتا. نہ کسی کا علم, نہ کسی کے اندر اتنی دریا دلی. چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے بے حد قیمتی باتیں بتائی, اور اللہ نے تو سب قیمتی باتیں ہی بتائی ہیں, اس میں سے ایک بات وہ ہے جس کا آج مذاکرہ ہونا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سمجھ لو بندوں میرے, آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کے سن لو, گرے سے باندھ لو, یاد رکھنا, بھولنا مت. آپ جو چاہیں اللہ کا ترجمہ کریں. بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ کی یاد میں دلوں کا نفع ہے, دلوں کا اطمینان و چین ہے. صرف اللہ کی یاد, صرف اور صرف اور صرف. ایک سفر میں 4 ساتھی لوگ گئے. مثنوی کی حکایتوں میں سے ایک حکایت ہے. مولانا روم کس سے کہانیوں میں ساری کام کی باتیں بتایا کرتے تھے. ایک آدمی ان میں عربی بولتا تھا, عرب کا باشندہ تھا. ایک ایران کا تھا, فارسی بولتا تھا. ایک ترکی کا تھا, ایک روم کا تھا. وہ لوگ ایک سفر میں گئے اور وہاں ان کو کچھ کھانے کی ضرورت پڑی. تو عربی بولنے والے نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں, میں تو عنب کھاؤں گا. فارسی بولنے والے نے کہا کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں, میں انگور کھاؤں گا. اور رومی بولنے والے نے کہا کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں, میں استاصیل کھاؤں گا. استاصیل بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو انگور کہتے ہیں. اب یہ 3-4 لوگوں نے الگ الگ لفظ بولے. بظاہر ان چاروں کا الگ الگ کوئی
مطلوب ہے. اب جھگڑا شروع ہوا کہ میں یہ کھاؤں گا, نہیں میں یہ کھاؤں گا, نہیں میں یہ کھاؤں گا. جھگڑتے ہوئے دیکھا تو کسی مقامی آدمی نے جو حسن اتفاق سے یہ زبانیں جانتا تھا, اس نے کہا بھائی آپ لوگ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو نہ ہوئے. ان کا بھائی جھگڑا یہ ہو رہا ہے. ان کا لگی اب پیسے میں آپ کو انب بھی لا کے دوں گا, انگور بھی لا کے دوں گا, اسٹابل بھی لا کے دوں گا, آپ بیٹھے ہیں آج کرانے. اب وہ گیا تو خالی انگور لے کر آئے. اب عربی بھی بڑا خوش کہ واہ میری چیز لے کے آئے, اس لیے کہ انب بھی انگور کو کہتے ہیں. فارسی بولنے والا بھی بڑا خوش, اب میں جیتا, انگور لے کر آیا. اور رومی بولنے والا بھی بڑا خوش, اسٹابل لے کر آیا. یہ تو میں چاہ رہا تھا, تم بھی یہ چاہ رہے تھے, ہاں تم بھی یہ چاہ رہے, ہاں میں بھی یہ چاہ رہا تھا. ارے کتنا تو لوگ ہیں. ساری دنیا کے تمام انسانوں کا مطلوب ایک ہے اور وہ ہے چین. تم نام اس کو الگ الگ دیتے ہو, آپس میں جھگڑ رہے ہو, حالانکہ اصل میں جو چیز تم لوگ چاہتے ہو وہ اسی طرح ایک ہے جیسے یہ چاروں مسافر بھی جو چیز چاہ رہے تھے وہ تو حقیقت ایک تھی, نام اس کے. یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہم سب کا مطلوب و مقصود ایک ہے اور وہ ہے دل کا اطمینان, دل کا سکون. اب اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں, بہت سے لوگ بعد میں آ کے شامل ہوئے ہیں. اس وقت جس وقت میں یہ مضمون عرض کر رہا تھا اس وقت وہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے کہ یہ تو دنیاوی چیزوں کا تذکرہ ہوا, دنیاوی چیزوں کا تذکرہ ہوا. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جو اللہ والے ہیں, آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کر دیکھیں, آپ گہرائی سے ان کے دل کے اندر کا مقصود تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان کا مقصود بھی دل کا اطمینان ہے. یہ بالکل الگ بات ہے کہ مال کی تلاش میں لگے ہوئے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سکون قلب ملے گا یہ مال میں ملے گا, اور یہ اللہ والے سمجھتے ہیں عہدے اور مال ان جگہوں سے دور رہ کر سکون ملے گا. فارسی شاعر نے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے بڑا دلچسپ پیرایا اختیار کیا. کہا اس نے کہ زاہد نہ داشت تاب جمال پری رخاں, زاہد نہ داشت تاب جمال پری رخاں, کنجے گرفت و طرف خدا را بہانہ ساخت. ایک اللہ کا بندہ دنیا کو چھوڑ کر کونے میں پڑ جانے والا, یہ بھی بیچارہ پری رخ قسم کی حسیناؤں کے جمال کا تاب نہیں لا سکتا تھا. یہ اگر ان کو دیکھتا تو اس کا دل میں کا چین و سکون خراب اور غارت ہو جاتا. اس لیے شہر کے ان حسیناؤں کے ماحولوں سے تنگ آ کر اور عاجز آ کر گھبرا کر یہ بھی بیچارہ کسی کونے میں آ کے پڑ گیا اور بہانہ رچاتا ہے اللہ کے خوف کا. حالانکہ دراصل ذہنی انتشار سے بچنے کے لیے اور دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اس نے شہر اور بازار کو چھوڑ کر کسی تنہائی کے گوشے پہ پکڑا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اللہ کے خوف میں گوشے میں آ کر بیٹھا ہوں. اصل میں یہ ظاہر جو گوشے میں آ کر بیٹھا یہ بھی دراصل دل کے سکون کی تلاش میں تھا, لیکن یہ سمجھ گیا کہ دل کا سکون شہروں کی ان زندگی میں اور منکرات کے ماحول میں نہیں ہے, بلکہ منکرات کے ماحول سے دور رہ کر کسی بیابان میں کسی گوشے میں بیٹھ جانے سے دل کا سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ ظاہر جو بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے اس کے دل کی اصل تمنا بھی کیا ہے, دل کا سکون, دل کا چین اور اطمینان. اب یہاں پر اللہ کا بتایا ہوا ایک خزانہ, کہاں ہے تمہارے دل کا سکون. اور عام طور پر انسانوں کا اپنا خیال جو نفس و شیطان کے مشوروں کے تحت ہوتا ہے, نفس و شیطان کے مشوروں کے تحت یا ناواقفی کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال اور اولاد اور چیزوں میں دل کا سکون. حالانکہ دل کا سکون اگر دل میں نہ ہو, اور کی جگہ اگر دل میں خوشی نہ ہو, اگر دل میں چین و اطمینان کی کیفیت نہ ہو, تو یہی مال اور اولاد اور چیزیں جن کو آدمی سامان راحت سمجھتا ہے یہی سامان عذاب بن جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمائی. ارشاد ہوا ہے فلا تعجبک اموالهم
ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ان لوگوں کے مال اور ان کی اولادوں سے تم قطعاً متاثر نہ ہونا، کہیں تم کو تمہاری منہ میں پانی نہ آ جائے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. بات الٹی ہے، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال اور اولاد دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی مال اور اولاد کے ذریعے سے اس دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اللہ یہی ہے اصل بات. مال اور اولاد ہو سکتا ہے کہ عذاب کا ذریعہ بن جائیں، اور مال اور اولاد ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس لیے دے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مسلسل نافرمانی اور غفلت کی سزا کے طور پر یہ مقدر فرما دے کہ اس کو مال دے کر پھنساؤں گا، اس کو ایسی اولاد دوں گا کہ جس کے لیے عذاب بن جائیں گے. یہ آج کل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کی کسی تشریح کی ضرورت ہے؟ کیا دنیا کی اکثر آبادی کے لیے، جس میں اللہ نہ کرے ہم اور آپ بھی شاید کسی حد تک شامل ہیں، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ دنیا کی اکثر آبادی غلط اگر میں بولتا اور یہ جملہ نہ بولتا تو فوراً ذہن اپنے سے ہٹا کر کہیں اور لے جاتا. اس لیے اپنے کو شامل کر کے دنیا کی آبادی پر غور کرنے کی گزارش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مال اور اولاد جن لوگوں کے لیے عذاب بن رہا ہو ان میں ہم بھی شامل ہیں، اور دنیا کی اکثر آبادی کے لیے مال اور اولاد عذاب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ آپ بتائیں. اکثر آبادی. اس سے آسان دلیل، اگر مال سکون کا ذریعہ ہوتا، عذاب کا ذریعہ نہ ہوتا تو سارے مال والے بڑے خوش ہوتے، لیکن اکثر مال والے خوش تو نظر نہیں آتے. تو راحت کا جو سامان ہے، جو نظر آتا ہے راحت کا سامان، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. راحت قلب جہاں ہے وہ کچھ اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. صرف اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. ذرا سا اس کو اور کھول کے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تصوف کا باریک فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، ایسے نہ سمجھ میں آئے کہ بھئی دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں کیا مطلب ہے. میں کچھ ایسے اشارے کرنا چاہتا ہوں کہ جن تجربوں سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے مرد اور ہماری بہنیں، بچیاں، مائیں سب گزر چکے ہیں. ایسی بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ آسان کرے. ہم نے زندگی میں گناہ بھی کیے ہیں، ہم سے گناہ ہوئے. یاد کریں ان لمحوں کو. کیا ان گناہوں کو کرنے کے بعد دل کو سکون ملا تھا؟ کبھی کبھی اللہ معاف کرے جی کے ارمان نکال کر دل کھول کر گناہ بھی کیے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی اتنی ہی شدید الجھن دل میں محسوس ہوئی ہو. اور کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کی توفیق سے گناہ سے بچ جانے کی اور اپنے کو روک لینے کی ہمیں توفیق ملی ہوگی. اس کے بعد دل کو اطمینان کی کیفیت ملی ہوگی کہ نہیں؟ مثلا سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک عورت ایک لڑکی نظر آتی ہے. اب ہم یا ایک شکل یہ کہ دیکھیں اس ہم نے دیکھا 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 اب دیکھنے کے بعد ایک الجھن سی سوار ہو گئی، ذہن منتشر ہو گیا، اس کے اثرات 24 گھنٹے تک رہے، اس سے زیادہ رہے، نیند بھی متاثر ہوئی، کھانا بھی متاثر ہوا، صحت بھی خراب ہوئی، خیالات منتشر رہے، الجھن سے سوار رہی. تو گناہ کیا اور اس کے بعد الجھن ملی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا، اور اللہ کرے ایسا ہی ہوتا ہو ہمیشہ اور ہو آئندہ، وہ یہ کہ فوراً نگاہ چکا لی، پہلے سے خیال ہو گیا، نیچی نگاہ کر کے گئے، نکلے سڑک پر تو پہلے سے تیار ہو کے گئے کہ مجھ کو بالکل نگاہ پر کنٹرول کر کے جانا ہے. سامنے سے کچھ گزرا، فوراً اپنی نگاہ نیچی کر لی. اس وقت جو ہم نے گناہ سے اپنے کو روک لیا،
تو اس کے بعد ایک دم دل میں ایک حلاوت، ایک مٹھاس، ایک اطمینان محسوس ہوا کہ نہیں؟ کھلی دلیل ہے اس بات کی۔ اللہ کی بات کی سچائی کے لیے کسی تجربے کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، اس کو اپنے تجربے سے جوڑنے کے لیے اور ایک محسوس چیز بنا دینے کے لیے یہ بات اب کرنا، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ یاد جو گناہوں سے ہم کو بر وقت روکتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کرے یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی وہ یاد جو گناہوں سے ہم کو بر وقت روکتے، بعد وقت نہیں، بر وقت روکتے، وقت پر اللہ تعالیٰ کی وہ یاد جو ہم کو وقت پر گناہ سے روک دے، یہ ہے اللہ کا وہ ذکر جس سے دلوں میں اطمینان پیدا، جس سے دلوں میں حکیم الامت حضرت اقدس حضرت خان جی اللہ مقدر فدا ہو ابی و امی و روحی نفسی، ایک عجیب بات اس سلسلے میں فرما ہے، جوش میں آ کر اس سلسلے کے وعد میں ایک عجیب بات فرما، حالانکہ حضرت اس طرح کی جوشیلی باتیں کم کرتے ہیں، لیکن عجیب انداز سے بات فرمایا، لوگوں اگر تم کو اس بارے میں ابھی مزید اطمینان حاصل کرنا ہو اور شک کو دل سے دور کرنا ہو، اور یہ بات تم کو اپنے مشاہدے میں لانی ہو کہ واقعی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اپنی زندگی میں سے 6 مہینے نکالو، 3 مہینے دنیا داروں کے پاس رہ کر دیکھو، مختلف لائنوں کی دنیا داروں کے پاس رہ کر دیکھو، ان سے قریب سے مل جل کر دیکھو، ان کے دل کے اندر جھانک کر دیکھو، اور یہ دیکھو کہ کیا ان کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد اگلے 3 مہینے تم کسی اللہ والے کے پاس جا کر دیکھو، تم رہ کر دیکھو کسی اللہ والے کے پاس، اور تم جا کر اللہ والے کے پاس دیکھو گے کہ میں نے تو قلب کے اطمینان کا مطلب زندگی میں اب سمجھا، اب دیکھا، اب نظر آیا کہ واقعی قلب کے اطمینان کی کیفیت کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ والے جو بن جاتے ہیں، یعنی ذکر والے، اللہ کو یاد رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان پر کبھی کوئی پریشانی آتی ہی نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتے، ان پر مقدمہ نہیں چلتا، ان پر کوئی الجھن نہیں آتی، روزی کی تنگی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ بالکل مت سمجھے، بالکل مت سمجھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیاوی پریشانیاں ان پر کم آتی ہیں، لیکن یہ بات کہ پریشانیاں نہیں آتی یہ بالکل غلط ہے۔ بیمار وہ بھی ہوتے ہیں، حالات میں وہ بھی گرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ ان پریشانیوں کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی چکھا دے اور آپ کو بھی چکھا دے۔ یہ بات لفظوں میں سمجھانے کی نہیں ہے میرے دوست، ان کے دل پریشان نہیں ہوتا، دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ بہت پریشان ہے، لیکن اور ان کا جسم پر واقعی پریشانی ہوتی ہے، لیکن ان کا دل اس پریشانی کے عالم میں بالکل مطمئن ہوتا، بالکل مطمئن ہوتا۔ اور پریشانی کا اصل تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے۔ پریشانی کا تعلق بھی دل سے ہے، اور اطمینان اور سکون کا تعلق بھی دل سے۔ پریشان تو ہوتے ہیں، ظاہری پریشانیاں انہیں گھیرتی ہیں، لیکن دل بالکل مطمئن ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نظر اللہ مقدر ہو، حضرت خان جی نظر اللہ مقدر ہو کے استاد، اور کیسے صاحب دل بزرگ تھے، واقعات ہیں۔ عید کے دن ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اور عید کی نماز کے لیے جب جانے والے تھے تب ان کے بیٹے کے سکرات کا عالم شروع ہوا، نزا کا عالم شروع ہوا۔ جوان بیٹا عید کا دن بیٹھے رہے، یاسین شریف پڑھتے رہے، بچے پر ہاتھ پھیرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب تو اگر میں بیٹھا رہا تو نماز بھی دیر ہو جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے، تو کہا بیٹے اچھا فی امان اللہ، انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، یہ کہہ کے چلے گئے اور نماز پڑھا۔ بیٹا ان کا انتقال ہوا بیٹے کا،
یہ صدمہ ان کو پہنچا، لیکن اس صدمے کی وجہ سے آہ و بکا، چیخ و پکار، غم، چلانا، شکوے شکایت، سب کچھ نہیں، سر جھکا دیا کہ میرے اللہ کی مرضی یہی ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے۔ دل کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، وہ ان کی بالکل مطمئن رہتی ہے عین پریشانیوں کے درمیان بھی۔ اور مجھے یہ کہنے دیجیے کہ ہم خوشیوں کے درمیان ہمارا دل اتنا مطمئن نہیں رہتا جتنا کہ پریشانیوں کے درمیان ان اللہ والوں کا دل مطمئن ہے۔ اور اصل چیز ہے اطمینان قلب۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تھے اس ملک میں جہاں ہم ہیں، یعنی 1000 سال میں کسی اللہ کے ولی اور عالم کو، مجدد کو ایک مقام ملتا ہے۔ پہلی امتوں میں 1000 سال کے بعد ایک نیا صاحب شریعت رسول آیا کرتا تھا، لیکن رحمت العالم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نیا نبی تو نہیں آئے گا، تو 1000 سال کے بعد جو پرانا پن امت میں آ جائے گا اور جو نئے سرے سے دین کو زندہ کرنے، امت کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت نئے سرے سے پیش آئے گی، تو وہ تو بات ہی ہے، تو نبی تو آنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ اس امت میں 1000 سال کے بعد، ویسے تو ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا، دین کو ایک زندگی دے گا، امت میں ایک نئی روح پھونکے گا، لیکن 1000 سال کے بعد ایک الف ثانی کا، پورے 1000 کا ایک مجدد اعظم آئے گا۔ تو ایسا شخص کا کیا مقام رہا ہوگا اپنے دور میں؟ لاکھوں چاہنے والے، بلکہ کروڑوں چاہنے والے، اور پورے ملک میں ڈنکا بج رہا تھا، چوٹی بول رہا تھا، اور ہر طرف ان کی محبت، ان کے شاگرد، ان کے مریدین، خلفاء، اور اللہ اکبر، دوسرے ملکوں تک، بر اعظموں تک پھیلے ہوئے۔ ایسے بلند مقام شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کچھ فیصلہ، اور اس کے اسباب بنے، اور اسباب بنے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوا تھا، تو اس کے اسباب بنے۔ ان کے بھائیوں کے دل میں کچھ حسد آیا، اور پھر انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور پھر کنویں سے کہاں ہوتے ہوئے جیل پہنچ گئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا، مختلف مصلحتوں اور حکمتوں کی خاطر، جن کو اللہ بہتر جانے، کہ ان کو بھی جیل بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، وقت کا اتنا بڑا ایمان، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ چنانچہ لوگوں کے دلوں میں حسد آیا، جلے وہ ان کی شہرت سے، ان کے مقام سے، اور انہوں نے وقت کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو کے کان بھرنے شروع کیے، اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب کہ بادشاہ جہانگیر نے ان کی گرفتاری کا حکم کر کے ان کو جیل دیا۔ بحران ہی تو بچ گیا ہوگا، زلزلہ ہی تو آ گیا ہوگا، وہ زمانہ کوئی زندہ باد مردہ باد کا تو تھا نہیں۔ پورے ملک میں عجب کیفیت ہو گئی ہوگی، لاکھوں مردوں اور عورتوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہوگا، رو رہے ہوں گے لوگ، مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے خلفاء، ان کے مقربین، ان کے شاگرد، ان کے عاشق اور ان کے صاحبزادگان کے جو خطوط امام ربانی کے نام جیل میں پہنچے، وہ خطوط آج محفوظ اور موجود ہیں۔ ان خطوط کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا گزر رہی تھی ان لوگوں کے دلوں میں۔ ایک اشارہ امام ربانی کا چاہیے تھا، وہ لوگ پتہ نہیں کیا انقلاب برپا کر دیتے، کیا کر ڈال، ان کے لیے دنیا جہنم بن گئی، جینا ان کے لیے حرام تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہمارا محبوب اور محسن اللہ کا ایسا نیک مخلص بندہ جھوٹے الزامات کے تحت جیل میں چلا جائے اور ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ انہوں نے ان کو خطوط لکھا، ان کے جواب میں امام ربانی نے ان خطوط کے جواب میں اپنے صاحبزادوں اور اپنے ان چاہنے والوں کو جو خطوط لکھے ہیں، اس عاجز کا ارادہ پہلے سے اس مضمون کو بیان کرنے کا اگر ہوتا تو میں وہ خطوط کا مجموعہ آپ کے پاس لے کر آتا۔ اللہ کرے کہ مجھے یاد رہے اور آپ کی دلچسپی کا اندازہ ہو تو میں آئندہ وہ ان خطوط کا مجموعہ لے کر آؤں اور آپ کو وہ خطوط پڑھ کے سنا کہ جو جواب میں امام ربانی نے لکھے ہیں۔ اللہ امام ربانی نے ان خطوط میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ اپنی یادداشت سے سناتا ہوں۔
مجھے میرے مالک کا کرم ہے کہ مجھے جتنا نفع ان خطوط سے پہنچا ہے، کسی مخلوق کی تحریر سے مجھ کو اتنا نفع پہنچا ہو ایسا مجھے یاد نہیں آتا۔ سینکڑوں ہزاروں بار میں نے ان خطوط کو پڑھا اور عشق سے مجھے ان خطوط سے اللہ امام ربانی کو ہدایت خیر دے، ایک ادنا امتی کی حیثیت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت خیر دے۔ کروڑوں کو ان سے فائدہ پہنچا ہوگا، اس میں سے ایک یہ حاضر دیا۔ کیا لکھا ہے امام ربانی؟ لکھا انہوں نے کہ محبوب کا انعام تو انعام ہوتا ہی ہے، محبوب کا اعلام بھی انعام ہوتا ہے۔ محبوب کی طرف سے اگر انعامات جو نظر آتے ہیں وہ ملتے ہیں تو وہ تو انعام ہوتے ہی ہیں، لیکن محبوب جب اپنے کسی دیوانے اور عاشق کو کچھ تڑپا کر محبت کی آگ کو بڑھانا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کا انعام ہوتا ہے۔ اپنے صاحبزادہ کو لکھا کہ الحمدللہ اس فقیر کا دل مطمئن ہے کہ میرے محبوب نے جب اپنے شان جمالی سے اس دیوانے کی اور اس عاشق و فقیر کی تربیت کرنا چاہی، جب تک شان جمالی سے تربیت کرنا چاہا تربیت کرتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب شان جلالی والی تربیت کی میرے بندے کو ضرورت ہے تو میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے شان جلالی کی تربیت بھی شروع کر دی۔ تم تو اس وقت اپنے دل کو ان حکمرانوں اور بادشاہوں کے خلاف ذرا بھی بدگمانی سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یاد رکھنا، گواہ رہنا کہ وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ وہ میرے لیے کتنی بڑی ترقیوں کا سامان بن گئے۔ میرا رواں رواں ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ خبردار ان کے لیے بد دعا مت کرنا، خبردار ان کے لیے بدزن نہ ہونا، وہ میرے تو اعلی کار ہیں، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ کو یہاں بھیجا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ساری دنیا میری تعریف کرتی تھی اور ساری دنیا میرے عقیدت مند تھی اور دنیا بھر میں ڈنکا بجتا تھا، اب تو میں چاروں طرف سے اپنے خلاف پدگنڈا سنتا ہوں اور پورے ملک کے ایک زمین سے آسمان تک کی فضا کو ملامت خلق کے بادلوں سے گھرا ہوا پاتا ہوں، تو یقین مانو فقیری اور بندگی میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ اب پتا چلا کہ یہ بندہ سراپا استغفار، ذلیل و خوار، عاجز و منکسر و محتاج، بے سہارا، بے بس و بے کس بندہ ہے، اور بندے کے اللہ سے قرب کا اصل مقام یہی ہے کہ اس کو اپنی بے بسی کا احساس اور ادراک ہو جائے۔ اللہ، ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ وہ جیل میں ہے اور تکلیف میں ہے، اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو جو لذت اس جیل میں آنے کے بعد مل رہی ہے وہ آج تک کبھی لذت نہیں ملی، اس لیے کہ میرا محبوب مجھے جس حال میں رکھے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس نے پہلے اس حال میں رکھا تھا، میں اس پر راضی تھا، اب اس حال میں ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر حال میں بندہ اے میرے اللہ، اپنے نیک بندوں کے واسطے سے آج یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا ایسا تعلق نصیب فرما، ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرما، ہم کو اس تعلق کی تلاش نصیب فرما۔ یہ وہ دولت ہے کہ اگر 10-20 سال بھی جنگلوں میں پڑے رہنے پر یہ دولت مل جائے تو بخدا مفت کیونکہ دنیا میں آئے ہیں تو بخار تو آئے گا، تکلیف تو ہوگی، سر میں درد تو ہوگا، چوٹ تو لگے گی، غم تو پہنچیں گے، صدمے تو ہوں گے، لیکن ان صدموں کا اثر دل پر نہ ہو، یہ معمولی دولت ہے، یہ معمولی دولت۔ دل کی کیفیت اطمینان کی رہے، دل کی کیفیت خوشی اور مسرت کی رہے۔ اللہ ایک اللہ والے اپنی مجلس میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کثرت بار بار یہ واقعہ سنا۔ دہلی میں کوئی صاحب رہتے تھے جن کو ایک زمانے میں ایک جنون سوار ہو گیا
حضرت خضر سے ملاقات کا. ماشاءاللہ ایسے بھی دیوانے ہوتے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا کام ظاہری تدبیروں سے نہیں اٹک رہا. سنا ہے حضرت خضر جس کی لیے دعا کر دیتے ہیں سارا کام بن جاتا ہے. تو کوئی شکل ایسی ہو کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے, بتا دوں گا اور دعا کرا دوں گا, وہ دعا کر دیں گے سب کروڑپتی بن جائیں. اللہ والے تو حضرت خضر کی انتظار میں تلاش میں لیے, ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد پھر کیا عیسیٰ اور کیا موسیٰ اور کیا خضر, ہمیں کسی کی ضرورت ہے. چنانچہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کام میں مشغول تھے. ایک صاحب آئے, السلام علیکم وعلیکم السلام, بس آگے کچھ نہیں, بیٹھے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا نام ہے, کچھ میں کام میں لگے. جواب دے دیا السلام. کہنے لگا آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کون ہوں. کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں جانوں کہ آپ کون ہیں, لیکن آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے. کہنے لگے میں خضر ہوں. کہنے لگے ہوں گے, عجیب آدمی ہو. لوگ تو وظیفے پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, کسی طرح میری ایک جھلک دکھ جائے اور میں آپ کے پاس خود آیا ہوں. عجیب آدمی ہوں گے, کوئی لکھ ہی نہیں. کیا میں نے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا آپ سے ملاقات. بہت اچھا ہوں گے. چلے گئے واپس, بہت مایوس ہو کر رہتے تھے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ دہلی میں ایک صاحب تھے جن کو بہت جنون تھا کہ کسی طرح ملاقات سے, بہت دعا کرتے تھے, بہت ڈھونڈتے تھے. ڈھونڈنے سے تو وہ ملے نہیں, لیکن حضرت خضر کو بھی ایک دن کوئی طرف آ گیا اور اللہ نے کا اشارہ ہو گیا, وہ آ گئے. بھائی صاحب وعلیکم السلام, کون سا؟ ان کا میں خضر. آپ خضر سب سے تو ڈھونڈ رہا تھا. ماشاء اللہ. کہ بولو کیا بات, کہ ایک دعا کر دیجیے, ایک دعا کر دیجیے. میرے دعا یہ کر دیجیے کہ میرے دل کو 100% کی اطمینان اور بے فکری نصیب ہو جائے, بقیہ پوری زندگی میں پوری بے فکری کے ساتھ رہوں. کہنے لگے رہا ہوگا ایسی چیز کی دعا کراتا ہے جو ممکن ہی یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی دعا, اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اور کسی کی دعا سے ہی ہوگا وہ آپ کی دعا سے ہوگا. اور آپ کی مانگ کرنے میں تو مر ہی جاؤں گا, تب سے تو میں آپ کے انتظار میں تھا. کر دیجیے دعا, کر دیجیے. کہنے لگے دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم مجھ سے کہو کہ میں اپنے باپ کا باپ بن جاؤں, یہ دعا کر دیجیے, تو یہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے تم یہ دعا مجھ سے مت کرواؤ. ہاں ایک کام بتاتا ہوں, تم دلی میں تلاش کرو کوئی تم کو بہت مطمئن اور بہت بے فکر آدمی مل جائے جس کو تم سمجھو کہ واقعی یہ مطمئن ہے. 6 مہینے کا تم کو موقع دیتا ہوں, 6 مہینے بعد میں تمہارے پاس پھر آؤں گا. کوئی آدمی چھانٹ کے رکھنا, اس کے بعد تم مجھ سے یہ کہنا کہ اس طرح بنا دیجئے, اللہ مجھے اس طرح بنا دے, اس کی طرح بنا دے, وہ دعا کر دوں. چلو چلو ہو گیا وعدہ. اب ڈھونڈنا شروع کیا سارے کام چھوڑ کر. جو مالدار دیکھ رہا ہے اس کے پاس جا رہا ہے, جو رقپتی دیکھ رہا ہے اس کے پاس جا رہا ہے, جو راجا مہاراجا نواب دیکھ رہا ہے اس کے پاس جا رہا ہے, جو کروڑپتی دیکھ رہا ہے اس کے پاس جا رہا ہے. یہ خوش, اور جس کے قریب جا کے دیکھ رہا ہے لگ رہا ہے اس سے زیادہ تو غم کا مارا دنیا میں کوئی آئی نہیں. ہر آدمی اپنا رونا رو رہا ہے. کیا پوچھتے ہو خوشی لاہور میرا شیر و مت, یہ نام نہ لو میرے سامنے. ایک نیا نشتر لگتا ہے جب یہ نام شیر دیتے. میں کہاں خوش رہتا. ڈھونڈتے 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 اس کو ایک شخص ملا. اتنی دولت تھی, اتنے نوکر تھے, اتنا عملہ تھا, ایسی کوٹیاں تھیں, ایسے گھوڑے اور بگیاں اور ہاتھی تھے, اور اس قدر اور چھاس سے بیٹھا ہوا مسند پر گورا چٹا کھٹا کھٹا, ایک زبردست خوش نصیب آدمی, خوش ہے بالکل. ان کا بس مل گیا آج. اب بس خضر ملے حضرت خضر تو یہیں لاج کھڑا کر دینا, ان کی طرح بنوا دیجیے. لیکن پھر ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں کوئی اندر سے معاملہ کچھ اور نہ ہو, اس لیے ذرا ٹٹول تو دوں, ورنہ پھنس جاؤں گا. تو سلام کیا, تعارف کرایا,
بڑے اخلاق سے ملے ہو. پھر انہوں نے اپنی غرض بتائی کہ دیکھیے کہ قصہ اصل میں یہ ہے کہ مجھ سے ملاقات ہو گئی تھی کچھ مہینے پہلے حضرت خضر سے, اور میں نے ان سے یہ دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگی, البتہ تم دلی میں ڈھونڈ لو کوئی واقعی مطمئن اور بے فکر آدمی تم کو مل جائے تو اس کی طرح بنوانے کی دعا کر دوں گا. اب ڈھونڈ کے آپ تک پہنچا ہوں, اور کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جب حضرت خضر آئیں تو میں آپ تک ان کو لے آؤں اور آپ کی طرح بن جاؤں, اس کی دعا میں ان سے کروا دوں, خالی اجازت چاہتا ہوں. ارے کہنے کے لیے نہیں, یہ غضب مت کرنا, ارے تم نے اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا, خبردار, اور سب کو بتا دیا تنہائی میں بتایا. سنو میری کہانی سنو, تم سمجھتے میں خوش ہوں, اب سنو میری کہانی. سر جی نہیں سنو, اور سنانے سے پہلے رونا شروع کرو. ابھی تک جس کو پورے فرش اور سے لے کر عرش تک ہنسیوں کی آوازیں آ رہی تھی, اب اپنی کہانی سنانے سے پہلے کہانی یاد کر کے رونا شروع کر. کیا ہوا؟ ارے تم نے کیا چھوڑ دیا, مشکل سے بھولا تھا اس غم کو, تم نے پھر یاد, لیکن میں سناؤں گا تم کو, خبردار کہیں میری طرح نہ بننا, پچھتاؤ گے زندگی پر. کیا آپ تو اتنے خوش ہیں, سنیے. اب اس نے سنایا, اس نے کہا کہ سنو 40 سال سے غم سہ رہا ہوں. جب میں 22-23 سال کا نوجوان ہوا تھا, بہت ارمانوں سے بہت حسین لڑکی سے میری شادی ہوئی, اور میں اتنا خوش تھا کہ بس اب تو مزہ آئے گا. تھوڑے دنوں کے بعد میری نئی نویلی دلہن بیوی بیمار پڑ گئی, اور اتنی بیمار پڑی کہ ڈاکٹر طبیب نے بالکل امید ہی ختم کر دی کہ بھائی اب یہ لا علاج ہو گیا, مرد اب یہ نہیں بچی. اور بالکل آثار بھی ایسے آ گئے کہ جیسے وقت سکرات کے وقت شروع اور موت کے وقت قریب, اور میں نے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. میرا برا حال, اتنی مدت کی تلاش اور ارمانوں کے بعد تو ملی تھی, اور اب یہ اتنی جلدی جا رہی. عورت تو بہت دلچسپ چیز ہوتی ہے. اس وقت بھی روتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا کہ سب مرد جو ہیں یہ جھوٹے مکاری کے آنسو بہاتے ہیں, میرے تقسیم کے بعد ہی تم دوسری بیوی تلاش کرو گے, دوسری بیوی بنا کے لاؤ گے, سب بھول جاؤ گے, سب مکار ہو گئے تم لوگ. سامنے سب دکھاوے کی باتیں ہیں, سب پتہ ہے مجھ کو. اب میں نے اس کو بہت قسمیں دی اور بہت یقین دلایا کہ جانے من بالکل مت تم یہ غلط نکالے, میں کبھی کسی دوسرے ہونے کا خیال ہی نہیں رہا ہوں, تمہاری یاد میں بقیہ زندگی گزار دوں. ارے نہیں, تم بکتا رہتی ہو, میں نہیں مانتا. اور بالآخر میں نے کیا غلطی کی کہ میں نے اس کو یقین دلانے کے لیے کہ میں کبھی کسی اور کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں, اس طرح لے کر سرے سے صافی کر دی, اور ایسا حصہ جسم کا ہٹایا جس کے بعد اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب اس کے بعد یہ کسی عورت کے قابل ہی نہیں رہے گا, اس میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی کہ اب تو یقین ہو گیا. اب میں تو وہ کر گزرا, اور وہ کم بخت اس کے بعد ٹھیک ہو گئی. آج تک زندہ ہے, آج تک میرے سر پر مسلط ہے, اور یہ کہ تم جتنے لڑکے دیکھ رہے ہو جوان, یہ میرے نوکروں سے اس کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, میں تو اس لائق رہا نہیں. اب بتاؤ میں خوش ہوں. کان پکڑ کے بھاگا وہ آدمی چپل چھوڑ کر, اور جب ملاقات ہوئی حضرت خضر سے تو اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے, اب یہ دعا نہیں کرنی. پھر کیا دعا کر دوں؟ ان کا بس میری آخرت بن جائے, مجھ کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے, یہ دعا ہے. بھائیوں اور بہنوں, یقیناً دل کا سکون صرف اللہ کی یاد, صرف اللہ کی یاد. اور یاد وہ جو دل میں رچ بس جائے, اس میں دل کا سکون ہے. کیونکہ دل, یاد کا تعلق دل سے ہی ہوا کرتا ہے, یاد کا تعلق زبان سے اور دماغ سے نہیں ہوا کرتا. زبان سے دل میں یاد پیدا کی جاتی ہے, مقصود دل ہوتا ہے, اصل دل ہے.
کسی کو آپ یاد کرتے ہیں تو دل سے یاد کرتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ میرا دل تمہیں بہت یاد کر رہا ہے. یہی آپ خط میں لکھتے ہیں کہ میرے دل میں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. کبھی نہیں کہتے کہ میرے دماغ میں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. کبھی نہیں کہتے کہ میرے زبان تم کو بہت یاد کر رہی. تو وہ یاد اللہ کی جو دل میں سما جائے اور ہر وقت رہے تاکہ بر وقت وہ گناہوں سے روک لے. اگر وہ ہر وقت دل میں نہ رہی تو اتنی دیر میں تو گناہ ہو جائے گا جب ہم یاد منگائیں گے کہیں سے. اتنی دیر میں تو گناہ ہو جائے گا. اس لیے وہ یاد جو دل میں ہر وقت رہے وہی یاد تو بر وقت گناہ سے بچا پائے گی. وہی یاد تو ہر وقت زبان سے صحیح الفاظ نکلوا پائے گی. وہی یاد تو ہر وقت دل کی کیفیات کو ٹھیک رکھ پائے گی. وہی یاد تو شکر کے وقت میں شکر کی کیفیت دل میں پیدا کر دے گی. صبر کے وقت میں صبر کی کیفیت دل میں پیدا کر دے گی. کوئی تعریف کرے گا تو فوراً دل میں اس تعریف کی نفی اور اللہ کی ستاری کا استحضار دل میں تب پیدا ہوگا جب دل میں یاد جم جائے گی. جب نعمت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا استحضار اسی دل کو تو ہوگا جہاں پہلے سے یاد ہوگی. ورنہ نعمت آ گئی اور دل غافل ہے تو کسی کے یاد دلانے کے بعد میں بھلے یاد نصیب ہو جائے لیکن اس وقت تو ہم چوک جائیں گے. اور جب بر وقت آدمی چوک جاتا ہے تو بعد کی تلافی میں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. کہ اصل میں صبر تو اس وقت اللہ کے ہاں معتبر ہوتا ہے جو کہ مرضی کے خلاف ہونے والے کسی واقعے کے مشاہدے یا خبر کے وقت فوری طور پر جو دل کی کیفیت ہو. اگر اس وقت فوری طور پر صبر کی کیفیت دل میں پیدا ہوئی تب تو ہے وہ صبر. اور پہلے تو کچھ شکوے شکایت کے جملے نکل گئے, کچھ چیخ و پکار نکل گئی, اللہ سے کچھ گلا اور ناراضگی کا اظہار ہو گیا. بعد میں کسی نے سمجھایا چلے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بے شک اللہ کا فیصلہ صحیح ہے, بالکل صحیح. تو یہ تو وہ صبر نہیں ہوا. صبر تو وہ ہوا جو اندر سے خود سے نکلے, باہر سے اس کو اندر داخل نہ کیا گیا ہو, اندر سے نکلے. اندر سے تو تب نکلے گا جب پہلے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جمی ہوئی. نعمت نظر آتے ہی اے اللہ مجھ کو یہ چیز آپ کو بھی دے دے. نعمت نظر آتے ہی حال بن جائے. زبان سے اظہار میں تو ریاکاری کا ڈر ہوتا ہے لیکن حال بن جائے. نعمت نظر آتے ہی قلم دیکھتے ہی, گھڑی دیکھتے ہی, چشمہ دیکھتے ہی, کپڑے دیکھتے ہی, بستر دیکھتے ہی, تکیہ دیکھتے ہی, آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی, دسترخوان پر سجا ہوا سالن دیکھتے ہی, روٹی دیکھتے ہی, ہر وقت نعمت دیکھتے ہی دل میں نعمت دینے والا یاد آ جائے. یہ تو تبھی ہوگا جبکہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہے. اور یہ میرے بھائیوں نہیں ملتا جب تک کہ اللہ کی یاد والوں کو قریب سے دیکھا نہ جائے, ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے اور ان سے وہ نسخے نہ پوچھے جائیں کہ آپ کو یہ یاد کیسے ملی تھی. اور وہ ایسے سخی ہیں کہ وہ کبھی ان نسخوں کو چھپاتے نہیں. وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی پوچھے اور میں جلدی سے وہ تجربہ بتاؤں جس سے مجھ کو نفع ہوا تو بھی نفع اٹھا, کیا پتا تو مجھ سے آگے بڑھ. میرے شیخ اول حضرت محمد احمد صاحب پرتاپ دری کہا کرتے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے سینے سے لگا کر کہا تھا صرف اولاد کو اپنے سے آگے بڑھتے دیکھنے والا باپ ہوتا ہے. دنیا میں کسی کو اپنے سے آگے بڑھنے کی تمنا کوئی نہیں کرتا. صرف باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ اس کو نعمتیں اس سے بھی زیادہ مل جائیں جو مجھے ملی ہیں. اور اس کے بعد کہا یہ خالی جسمانی باتوں کے بارے میں نہیں ہوتا. سینے سے لگا کر کہا مولانا یہ روحانی بات کے بارے میں بھی ہوتا ہے. روحانی بات کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جو اس کا روحانی بیٹا بن جائے وہ اس سے بھی آگے بڑھے. اللہ اکبر. دنیا میں ایسے مخلص لوگ, دنیا میں ایسے بے غرض لوگ موجود ہوں جو جن سے لیے جو اس کی دعا کرتے ہوں کہ اگر کسی نے ان سے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے دوستی کی ہے تو وہ یہ دعا مانگنے کے لیے بھی تیار ہے کہ اللہ آپ نے مجھ کو اپنا جتنا بڑا دوست بنایا, آپ اے اللہ مجھ سے آپ کی دوستی کی امید رکھنے والوں کو مجھ سے زیادہ دوستی عطا کر دے, میں اس پر راضی ہوں. یہ ہوتے ہیں اخلاص والے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ احسان کرتے ہیں تربیت کر کے, حالانکہ وہ الٹی بات ہے. وہ ان سے ان کا احسان مانتے ہیں جو ان کو توبہ میں گواہ بنا لیتا ہے. الٹا احسان مانتے.
اظہار نہیں کرتے اس کا کیونکہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن تنہائیوں میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص نے توبہ میں مجھے گواہ بنایا تھا، ایسا نہ ہو کہ اس کی تو نفرت ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں، اے اللہ اس کی گواہی کو قبول کر کے میری بھی نفرت ہو۔ بعض اللہ والے اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں اس امید پر کہ ان کی توبہ کی تو پھر میری نفرت ہو جائے، یہ بھی مقام ہوتا ہے فنائیت کا۔ میں نے شاید گزشتہ دفعہ میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ میرے ایک نانا لگتے تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں، دادا کہنا چاہیے، بڑے صاحب معمولات، پابند معمولات، عشق الہی اور عشق نبوی میں ڈوبے ہوئے اور نابینا ہو گئے تھے، عجیب معمولات کے پابند شخص تھے، اتباع سنت اور اتباع پابندی معمولات میں عظیم اللسان تھے۔ جب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ مرکزہ کا عارف باللہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ مرکزہ سے تعلق ہوا اور پھر ان کے ذریعے ان کو جو مایا ملی، اب جب جس سے دولت ملتی ہے وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بیان کرے قدردانوں کے سامنے کہ لوگوں مجھے فلاں دکان سے اللہ کی محبت کا سودا ملا ہے، وہ دکان کھلی ہے، تم بھی جا کر لے لو۔ وہی جیسے والد صاحب کی رہی ہوگی حضرت والد ماجد کی، وہ اسی طرح گھر میں آ کے بتاتے تھے۔ جب یہ سب تذکرہ سنا تو وہ جو ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے دل میں ایک عجیب ایک شوق بھڑک گیا اور انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی میں تو معذور ہوں، اندھا ہوں، رائے پور نہیں جا پا رہا ہوں، تم جب جاؤ اگلی دفعہ تم میرا سلام عرض کر کے مجھ ضعیف اور معذور آدمی کے بارے میں درخواست کرنا کہ مجھے غائبانہ بیعت کر۔ ایسا میں کہا بہت اچھا۔ جب اگلی بار حاضر ہوئے اور جا کر انہوں نے ان کے حالات سنا کر اور ان کی جو دینداری تھی، ان کا جو پابندی معمولات اور اتباع سنت کا حال تھا وہ سنا کر درخواست کی کہ حضرت ان کو غائبانہ بیعت فرما لیجیے، وہ آ نہیں سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے حالات جس شخص کے ہوں اسے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کان کھول کر سنو، آج کل دنیا لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ بیعت ہونا ضروری سمجھتے ہیں، بیعت ہونا ضروری بالکل نہیں ہے۔ جنکے کی چوٹ پر یہ عادت کرتا ہے کہتا ہے کہ بیعت ہونا بالکل ضروری ہے۔ ضروری صرف یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت کر کے اس سے پوچھو کہ میری اصلاح کیسے ہوگی، میں اللہ کا ذکر کیسے کروں، اور جو کہے وہ اس پر عمل کرو، یہ ہے ضروری۔ اور یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ میں اگر اس کو فرض عین کہوں تو الحمدللہ ابھی اس کے اوپر کم سے کم 40 دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ یہ فرض عین فَاسْأَلُوا عَنِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ ہم سے کہا گیا، پوچھنا پڑے گا تم کو، بالکل پوچھنا پڑے گا۔ رسمی بیعت ہونا، مرید ہونا، یہ بالکل ضروری ہے۔ آج لوگ الٹا معاملہ کرتے ہیں، یا تو بیعت ہوتے نہیں، یا ہوتے تو خالی بیعت ہونے کو کافی سمجھتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ حال بتاتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر سے خالی آ کر کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آج آپ کو تسلیم کر لیا کہ آج آپ ڈاکٹر ہیں، ہو جائے گا فائدہ آپ کو؟ انشاءاللہ وہ آپ کو 2-3 دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دوا نہیں لکھے گا، پھر 4 آدمیوں کے ذریعے بنوا کر دماغ کے اسپتال میں بھیج کر بجلی کو شاخ لگوائے گا۔ آپ ہر دفعہ آئیں اس کے بعد اور کہیں کہ میں مانتا ہوں آپ بڑے ڈاکٹر ہیں، تو یہی تو کہے گا کہ سمجھو رانگ، گڑبڑ یہاں ہے۔ کسی سے فائدہ کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، بالکل آپ نے تسلیم کیجیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن جو دوا بتاؤں وہ کھائیے، جو پرہیز بتاؤں وہ کیجیے، تب ہوگا فائدہ۔ چنانچہ یہ بالکل درست ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بندے نے حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ وہ ایسے پابند معمولات آدمی کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان سے کہیے بالکل بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو معمولات ان کو بتانا مناسب سمجھیں، اگر آپ ان کو اجر میں شریک ہونے کی نیت سے تو بتا دیجیے گا۔ حضرت والد صاحب نے ارادہ کر لیا، جی بہت اچھا، جب واپس جاؤں گا تو یہ جواب دے دوں گا۔ صرف آدھے گھنٹے کے بعد حضرت رائے پوری نے دوبارہ بلوایا والد صاحب اور حاضر ہوا۔ کہا کہ مولانا میں نے آپ سے اس وقت تو معذرت کر دی اور یہ کہہ دیا کہ ایسے آدمی کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ کے واپسی کے بعد آپ جب اپنے حجرے میں چلے گئے تو مجھے خیال ہوا کہ ایسے انسان کو بیعت کرنے سے تو اپنی مغفرت کی امید ہے، اس لیے
اب میں نے غائبانہ بحث کر لیا، آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ میں نے بحث کر لیا، اور آپ گواہ رہیے گا میں نے بحث ان کو اس امید پر کیا ہے کہ ایسا نیک آدمی جب سلسلے میں داخل ہوگا تو اس کے ذریعے سے اس فقیر کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ والوں کی سوچ۔ کبھی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتی، کبھی ان کے اندر بڑا پن نہیں ہوتا، کبھی ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم تو نیک بن گئے اور ہم تو دوسروں کو نیک بنانے کے کام میں لگے ہوئے، کبھی ان کے دل میں یہ وسوسہ بھی نہیں آتا۔ اور اگر یہ وسوسہ آ جاتا ہے تو ایک زانی اپنے زنا سے اتنا نہیں ڈرتا، ایک شرابی اپنے شراب سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس وسوسے کے آ جانے کے بعد وہ اللہ کا بندہ کانپتا ہے کہ کہیں جو کچھ مجھے ملا ہے وہ چھین نہ جائے۔ اس لیے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد اللہ والوں کا دامن تھامنے سے اور ان سے یاد کے طریقے سیکھ کر یاد کرنے سے نصیب ہو گئے، کیونکہ یاد کے طریقے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، یاد کے طریقے اللہ نے قرآن میں بتائے، اشارے کیے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا، اس کی تفصیلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں دیا، زکوٰۃ کی تفصیلات حضور نے سکھائی، قرآن میں نہیں آئی۔ حج اور عمرے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، حج کا حکم قرآن میں دیا، تفصیلات قرآن میں نہیں آئی۔ اسی طرح ذکر کا حکم قرآن میں دیا اور اشارے کیے، لیکن اس کی تفصیلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ الگ الگ ذوق و مزاج کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے ذکر کرنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں، سینکڑوں احادیث میں الگ الگ طریقے کا ذکر بتانا ثابت ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس خانقاہ سے یہ کام بھی لے لے کہ وہ تمام احادیث جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں اور جن میں الگ الگ طریقے کا ذکر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا ہے، وہ مرتب ہو کر امت کے سامنے پیش کیا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ رہے اور کوئی جاہل یا معاند امت کو اس راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہونا۔ کسی ایک شخص آیا، اللہ کے رسول، اس نے آ کر حضور سے درخواست کی، آپ نے کہا اکثر من ذکر لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی کسی بیماری کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تم اللہ اللہ کیا کرو، تم اللہ اللہ کیا کرو۔ واذکر اسم ربک واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال۔ یہ تو قرآن میں ہے۔ واذکر ربک فی نفسک، ایک ذکر ہے وہ جو تم کو اپنے دل میں کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرے اپنے دل میں، یہ ذکر قلبی ہوا جو آواز کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، جو زبان سے نہیں کیا جائے گا بلکہ دل میں کیا جائے گا۔ اب یہ سیکھنا پڑے گا، قرآن کے الفاظ سے تو نہیں پتا چلتا کہ ذکر قلبی کیسے ہوگا جس میں کہ زبان نہ استعمال ہو۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا اسی آیت میں ودون الجہر من القول، ذکر کا ایک دوسرا طریقہ وہ یہ کہ بلند آواز سے کچھ ہلکی آواز سے، یعنی آواز تو ہوگی، زبان تو استعمال ہوگی، لیکن ہلکی آواز میں ذکر ہوگا۔ اب یہ سیکھنا ہوگا، اور یہ مرد اور عورتیں سب کان کھول کر سنیں۔ اللہ نے بھی کان کھول کر ہم سے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سب کے لیے ہے۔ آج ایک اور غلط فہمی ہو رہی ہے، آج اللہ کرے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ کچھ مرد تو اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن عورتوں کے ذہن میں ہم نے یہ بات ڈالی ہی نہیں ہے کہ ان کو بھی ذکر سیکھنا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ان کو بھی اللہ کی یاد کرنی ہے۔ اللہ تو ان کو کہیں نہیں بھولا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ تو جو نصاب ان کا ہے وہی نصاب ان کا ہے، ان کے لیے بھی ذکر کثیر اور ان کے لیے بھی ذکر کثیر، یہ بھی بہت زیادہ یاد کریں، یہ بھی بہت زیادہ یاد کریں۔ یہ چیز ہونی چاہیے کہ امت میں اس رواج کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کرنا، کیونکہ دل کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں۔ جب اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے اور دل میں رچ بس جاتی ہے، تو جیسا کہ میں نے وہ بات عرض کر رہا تھا، میں اس کو پھر مکمل کروں اس بات کو، ایسا نہیں ہوتا
کہ اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ والے کو تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تو ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں, لیکن دل میں ایک عجب کیفیت ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل. آنکھوں سے آنسو ہوں اور دل میں کیفیت اطمینان اور رضا کی ہو. بظاہر یہ دونوں بالکل متضاد کی باتیں ہیں, لیکن یہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں اور ان کا عجیب مزہ آتا ہے. ایک ساتھ چلتی ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا. حضور کی گود میں ان کا سر تھا اور آخری سانس انہوں نے اسی میں لی, اور جب ان کا انتقال ہو گیا آپ نے آنکھیں بند کی, چہرہ مبارک ڈھکا, بوسہ لیا, پیار کیا اپنے بیٹے کو, اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گرے. کسی نے حیرت میں یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آنکھوں سے آنسو آپ کے, یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا رونا بھی نہ ہے, رونا بھی شاید صبر کے خلاف چیز ہے. آپ نے فرمایا نا العین تدمع, بے شک آنکھ میں آنسو آتا ہے اور بے شک دل میں غم ہوتا ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں. یہ بیٹا بھی اللہ کا تھا, میرا بیٹا تھا, لیکن یہ عارضی رشتے ہیں. اصل میں تو ہم سب اللہ کے ہیں, اور جب اللہ کے ہیں تو جس کی چیز تھی اس نے لے لی, ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے. اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں یہ گیا ہے, ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. تو آج وہ کل وہ, وہاں ہم جائیں گے تو وہاں جا کے ملاقات ہو ہی جائے گی. ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو آنکھ سے آنسو بھی ہیں اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تکلیف بھی ہے, لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو آدمی کو بے چین کر دے, بے قرار کر دے, اس کے ذہن میں اشکالات اور سوالات آنے لگیں. یہ کیفیت ہے. یہ چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے, اور یہ اگر حاصل ہو گئی, اور آخری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اگر دل کے اطمینان کی کیفیت حاصل ہو گئی اور اللہ کی یاد دل میں جم گئی, تو یقین مانیے دنیا اور آخرت دونوں بن گئی. آپ بتائیے, جس کے دل کو اطمینان نصیب ہو گیا ہر وقت وہ خوش رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہر حال میں اس کا دل مطمئن ہے. تو اب اس کی دنیا بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اور جس کے دل میں اللہ کی یاد آ گئی وہ گناہ کرے گا, وہ نیکیوں میں سستی کرے گا. تو جب نیکیوں میں سستی بھی نہیں کرے گا اور گناہ کی جرت بھی ختم ہو جائے گی, اور کبھی بتقاضائے بشریت ایک آدھ دفعہ پر غلطی ہوگی تو وہ آدمی معافی مانگ لے گا, طرف کر توبہ کر لے گا, تو اس کی آخرت بھی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ کتنا یقینی کامیابی کا راستہ ہے. کیا آج ہم لوگ مرد اور عورتیں جتنے ہیں, کیا آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نئے سرے سے یہ عہد نہیں کر لیں گے کہ اللہ اب تک ہم ادھر ادھر کامیابی اور چین کو تلاش کر رہے تھے, آج نئے سرے سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کی یاد کو دل میں جمع کر اطمینان قلب حاصل کرنے کی شروعات کریں. آپ کی یاد, 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 اے اللہ اپنی یاد نصیب فرما, اپنا ذکر نصیب فرما, دل کے اندر اپنی یاد جمع ہے. کسی شاعر نے ایک عجیب و غریب مضمون باندھا ہے, لمبے اشعار ہے لیکن میں ایک ہی شعر سناتا ہوں. کسی شاعر نے عجیب بات کہی ہے, اس شخص کی جس کے دل کو یہ کیفیت حاصل ہو, اس کا ایک منظر کھینچتے ہوئے کہا ہے, نشود نصیب دشمن کشبد ہلا کے تیغت, نشود نصیب دشمن کشبد ہلا کے تیغت, سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اللہ اکبر. یہ میرے دشمن کا نصیب نہیں ہوگا, یہ میرے دشمن کی قسمت میں نہیں لکھا جانا چاہیے کہ تیری تلوار سے وہ ہلاک ہو, یہ قسمت اس کو نہیں ملنی چاہیے. تیرے دوستان سلامت, میرا تیرے دوست کا یہ سر سلامت ہے کہ تیری تلوار تو میرے گردن پر چلنی چاہیے. اسی کو کسی اردو شاعر نے کہا, سر بوقت ذبح اپنا اس
کے زیر پائے ہے، سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے۔ جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت نصیب ہوتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں سے پناہ تو ضرور مانگتا ہے، لیکن جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو بندہ اس کے اوپر کہتا ہے کہ میرے اللہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میری گردن حاضر ہے، آپ کی یہی مرضی ہے تو میں حاضر ہوں۔ البتہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، کمزور ہوں، اے اللہ کمزور ہوں، مجھے مت آزمائیے، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ طائف کے میدان میں جب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر توڑ دیے گئے تھے اور نالے میں مبارک لہو لہان ہو گئے تھے اور آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، اور اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تھا تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے اللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ میرا کیا حال ہو گیا، میں بالکل بے سہارا بے بس بے کس بن گیا، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، میری حیثیت سوسائٹی میں کتنی پست ہو گئی، سوسائٹی کے کئی لوگوں نے مجھے مارا، میں کچھ نہیں کر سکا، اور ایک دم سے آپ کو خیال ہوا کہ یہ شکایت ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے یہ معاملہ کرتے وقت ناراض نہیں ہے اور یہ غصے کی وجہ سے نہیں ہے تو اللہ پھر میں بالکل پرواہ نہیں کرتا، مجھے تسلیم ہے آپ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے۔ ان لم يكن هذا عن سخط منك فلا ابالي، اے میرے اللہ یہ جو میں آپ کے سامنے شکایت کر رہا ہوں یہ پیر کی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو میری پریشانی پیر کی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کی ناراضی کے ڈر کی وجہ سے۔ اب جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی ناراضی کے ڈر کی وجہ سے تو پھر آپ کو خیال آیا کہ اس میں بھی ایک دعویٰ ہو گیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر پلٹے آپ اور پھر پلٹ کے فرمایا غیر عافیتک اور سہولی، مگر اللہ میں کمزور ہوں، آپ عافیت سے رکھیے گا تو میرے لیے آسانی ہو۔ صلاۃ و سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، آپ نے اس دعا میں 3 منزلیں شروع کو تصوف کے بیان فرما، پوری دعا میں واللہ انسان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے مقامات ہیں، اس عاجز کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان 3 مقامات کی تشریح کرے۔ اشارہ کیا آپ نے کوئی صاحب استعداد پیدا ہو وہ اس پر غور کرے کہ ایک دعا میں 3 مقامات مبتدی متوسط اور منتہی، تینوں کے اشارات اس دعا میں موجود ہیں، اور یہ خالی حضور کی ایک دعا کا حال نہیں ہے، حضور کی ہر دعا میں انسان کی الف بے سے لے کر آخری وصل مع اللہ کے مقامات تک ہر دعا میں موجود ہے۔ اللہ اس کا متلاشی بنا دے۔ بہت چیزوں کی دنیا میں ہم لوگوں نے تمنا کر لی، آج آپ اور ہم سب اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ بہت دیر کرتی میرے اللہ، مگر ابھی بھی ہم زندہ ہیں اس لیے دیر نہیں ہوئی۔ آج سے طے کرتے ہیں کہ اصل مطلوب، اصل متراشی، اصل جستجو، اصل جو چیز ہوگی ہماری وہ یہ کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت بس جائے، آپ کی یاد بس جائے۔ اب ہم اس میں دیر نہیں کریں گے، اللہ بہت دیر کر دی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اب کیا کا انتظار کرنا ہے، دیر مت کیجیے لوگوں، دیر مت کیجیے، اور اب سامنے قسم کے خیالات دل سے نکال دیجیے کہ ایسا اللہ والا ملے گا تو ہم کریں گے، یہ سب خیال دل سے نکال دیجیے، بالکل دل سے نکال دیجیے۔ اصل تربیت کرنے والے اللہ ہوتے ہیں، اصل تربیت کرنے والے اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عجیب انداز سے اشارے فرما چکا انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں۔ ایک ڈاکو تھا، بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی ڈاکہ ڈالتا رہا، بڑھاپے میں نہیں ڈال سکتا تھا، معذور ہو گیا۔ اس نے سوچا اب میں کیا کروں، اب میں کسی کام کا نہیں رہا، تو اس نے دیکھا کہ بزرگوں کے یہاں بہت ہدیے آتے ہیں، بڑھیا بڑھیا کھانے کو ملتا ہے بیٹھے بیٹھے، تو کیوں نہ میں بھی ایک خانقاہ بنا لوں۔ بیٹھ گیا وہ ڈاکو،
اور ڈاکو بیٹھ گیا, رومال ڈال کے اللہ اللہ کرنے لگا. آپ جیسے بولے بھارے لوگ آنے لگے اور لوگ سمجھے کہ یہ کوئی واقعی بہت اللہ والا ہے, بیعت بھی ہونے لگے. وہ بیعت بھی کرنے لگا دھڑلے سے, اور لوگوں کو ذکر بھی بتانے لگا, کہیں نہ کہیں اس نے سن لیا ہوگا. ڈاکہ تو ہر جگہ پڑتا ہے. تو اب جو لوگوں کو اس نے ذکر تصویر بتانی شروع کی تو لوگوں کی ترقی ہونی شروع ہوئی, اصلاح ہونی شروع ہوئی. لوگ طرح طرح کے خواب اس کو سنانے لگے, اپنے حالات سنانے لگے, لوگ اس سے مشورے کرنے لگے, نماز میں کیسے دل لگے, اخلاق کیسے بہتر ہوں, یہ سب کرنے لگا. عجیب انداز سے اس کو لوگوں کی ترقیاں ہونے لگی. وہ ڈاکو حیران ہو گیا, وہ ڈاکو حیران ہو گیا کہ یہ تو ہوا. بالآخر ایک وقت میں اس کو شرم آئی اور اس نے رات میں تنہائی میں ساری موم بتیاں بجھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا. اے اللہ, ان سب کو تو پتا نہیں میری حیثیت کیا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں. میں تو ڈاکہ ڈالنے سے معذور ہو گیا تو میں نے ڈاکہ ڈالنے کا یہ طریقہ نبھایا. لیکن اے اللہ, اگر اس بہروپ کے باوجود لوگوں کو نفع ہو رہا ہے تو اللہ اس بہروپی کو زندگی کے آخری ایام میں نیک بنا دے. تو چنانچہ اللہ کو اس پر ترس آیا اور پھر اللہ کو اس آخری ایام میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنا دیا. کیا پتا اس خانقاہ میں بھی کوئی ڈاکو آ کر بیٹھ گیا ہو, کیا پتا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہو, اللہ کو کیا منظور ہو. اے میرے بھائیوں بہنوں, اللہ کے ہاتھ میں تربیت ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں تربیت نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں تربیت ہے اور اللہ تربیت کرتا ہے بندوں کے گمان کے مطابق, اللہ تربیت کرتا ہے بندوں کی امید کے مطابق, اللہ تربیت کرتا ہے بندوں کے اپنے گمان کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے سچے صالح بندے کو رائے گا نہیں جانے دیتا. اگر لوگ گفاؤں پر جا کر اور اگر لوگ دیوی دیوتاؤں کے درشن کر کے اور وہاں گمان کر کے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو بچہ مل جائے گا اور اللہ وہاں سے بچہ دے کر دکھا دیتا ہے, تو اللہ کسی مسلمان کے پاس دکھا کر اس کے دل کو تقوی نہیں دے سکتا. تربیت کرنے والا اللہ ہے, اصلاح کرنے والا اللہ ہے. اصلاح کرنے والا کوئی شیخ نہیں ہوتا, اصلاح کرنے والا کوئی ولی نہیں ہوتا, اصلاح کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا, اصلاح کرنے والا تو نبی بھی نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سردار سے کہہ دیا تھا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب, میرے دلارے, تجھے بڑا غم ہے کہ ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا پایا, تو محمد کا اندور دل پہ سن لے. اصلاح کرنا تیرا کام نہیں ہے, ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے. جب ہدایت دینا خاتم النبیین, امام الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات, سید الرسل, فخر کونین محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے تمہارے ہاتھ میں ہوگا. ہرگز. اللہ تعالیٰ سب مردوں اور عورتوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے, اپنے بزرگوں کے حکم کے مطابق. اب مجلس کے آخر میں یہ عاجز بندہ, گنہگار خطا کار بندہ توبہ کی نیت سے کچھ کلمات پڑھتا ہے. خود سب سے پہلے اپنی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہے, وہی کلمات آپ بھی دہرائیں توبہ کی نیت سے. جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی ان کلمات کو توبہ کی نیت سے دہرائیں, اور جو اللہ کے بندے بیعت کے ارادے سے ان کلمات کو دہرائیں گے وہ گویا سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. جو لوگ پہلے سے کسی اور سے بیعت ہیں یا پہلے سے بیعت ہیں یا ابھی فی الحال بیعت ہونے کا ارادہ نہیں کرتے, توبہ کا ارادہ تو سبھی نے کر لیا, تو توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا لیں. سب کے سب ان کلمات کو دہرائیں. کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی شخص, جو کوئی بھی شخص یہاں پر موجود ہے جس تک کی آواز جاری ہے, وہ سب کے سب ان کلمات کو دہرا لیں. اور جو لوگ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں گے وہ بیعت سمجھے جائیں گے. ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ چند منٹ بیٹھ کر ان کو معمولات سمجھا دیے جائیں گے. توبہ کی نیت سے یہ عاجز کلمات پڑھتا ہے, اور آپ بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں, اور جو لوگ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرانا چاہیں دہرا سکتے ہیں, مرد ہوں یا عورتیں. سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا. کلمہ طیبہ کے بارے میں فضائل ذکر میں یہ حدیث کثرت سے موجود ہے, اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کو توبہ کی نیت سے پڑھتا ہے اس کے زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 100 سال کا بوڑھا اگر کوئی شخص توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ صرف کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. یہاں تک کہ شرک کا بھی گناہ اگر کسی نے کیا ہے تو زندگی بھر کا مشرک اور بتوں کا پجاری اگر وہ اس شرک کے گناہ سے توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھ لے گا تو اللہ شرک کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے.
ہم لوگوں نے شرک گناہ تو نہیں کیا ہوگا، باقی گناہوں سے ہمارا نام اعمال بھرا ہوا ہے. اے اللہ ہم کلمہ طیبہ کو اور بقیہ کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته تصديقا بالجنان وإقرارا باللسان وعملا بالأركان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. آج معاف فرما دیجیے، آج بلا شرط معاف کر دیجیے، آج بلا شرط معاف کر دیجیے. اللہ بعض وقت صدر جمہوریہ یا بادشاہ یا حکمران پیش ہو جاتے ہیں اور ملک کا قومی دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں آج ہم نے جیل کے قیدیوں کو معاف کر دیا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں بلا شرط معاف کر دیا ہے. اے اللہ آج ہماری زندگی کا سب سے خوشیوں کا دن بن جائے گا. آج آپ ہم کو بلا شرط معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ ہم آپ کے محبوب کی ایک دعا کا سہارا لے کر آپ کے محبوب نے دعا مانگی تھی، اللہم تغفر تغفر جما عبد اللہ کا ماں علما. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ معاف کرنے ہی ہے سب بندوں کو معاف کر دیجیے گا. اس لیے کہ ایسا بندہ کہاں سے ڈھونڈیے گا جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسا کہاں سے ملے گا میرے اللہ. اے اللہ بے گناہوں کو معاف کرنا یہ تو غفاری میں ہوئی، بے گناہوں کو معاف کرنا یہ ہوئی غفاری. اے اللہ ہم آتے ہیں گنہگار، ہم آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، امید کے ساتھ آئے ہیں. معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے میرے اللہ. آج بندوں کو بھی معاف کرنا، بندیوں کو بھی معاف کرنا، جوانوں کو بھی معاف کرنا، اللہ بوڑھوں کو بھی معاف کرنا، غریبوں کو بھی معاف کرنا، امیروں کو بھی معاف کرنا، مقیموں کو بھی معاف کرنا، مسافروں کو بھی معاف کرنا، مردوں کو بھی معاف کرنا، عورتوں کو بھی معاف کرنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جیل میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کرامت آج خوش ہیں.
ان کا دربار خاص لگا ہے. او قیدیوں جاؤ اور جا کر بادشاہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے آج رہائی مانگ لو, آج رحم کی بھیک مانگ لو. بادشاہ تمہاری رحم کی بھیک قبول کر کے شاید آج تم کو رہا کر دیں. اللہ کون سا قیدی ہوگا جو اس دن جیل میں پڑا رہے گا. جیل کا دروازہ کھلا اور اللہ جیل کے قیدیوں نے بیڑیوں کے سہارے گھسٹنا شروع کیا اور گھسٹتے رگڑتے ہوئے دربار تک پہنچ گئے اور بادشاہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور اپنے بچوں کی خیرات مانگی. اللہ کسی نے بتایا کہ آج یہاں ممدہ پور میں آپ کا دربار لگے گا, آپ کا دربار لگے گا. اور اللہ ہم قیدی لوگ اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آ گئے ہیں اور اللہ آپ کی شان کی بڑائی کے قدموں پر اپنی زندگی بھر کے گناہوں پر وجود کو آپ کے قدموں پر دلیل کر کے رکھ رہے ہیں اور آپ کا رہائی کا درخواست کر رہے ہیں. جہنم سے رہا فرما دیجیے, سے رہا فرما دیجیے, گاڑی سے رہائی فرما دیجیے. اللہ کا چھٹکارا ملے گا, چھٹکارا ملے گا, اللہ کا چھٹکارا ملے گا. اللہ اب معاف کر دیجیے, اب نیک بنا دیجیے. اللہ غفلت سے چھٹکارا دے دیجیے, غفلت سے چھٹکارا دے دیجیے, غفلت سے چھٹکارا دے دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ مرد بھی رو رہے ہیں, عورتیں بھی بلک رہی ہوں گی. اللہ عورتوں کے آنسو تو کوئی مرد نہیں دیکھ پاتا. اللہ بیوی کے آنکھ میں آنسو کوئی محبت کرنے والا شوہر نہیں دیکھ پاتا. اللہ بیٹی کے آنسو کوئی باپ نہیں دیکھ پاتا. بہن کے آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ پاتا. اللہ ماں کے آنسو کوئی بیٹا نہیں دیکھ پاتا. اللہ کو ہمارے آنسو اس لائق نہیں تو اپنی بندیوں کے آنسوؤں کو قبول کر کے اداکار گنہگار مسافر کو اور اللہ ان سب بندوں اور بندیوں کو آج معاف فرما, آج معاف فرما. اللہ ہم کہاں اطمینان تلاش کر رہے تھے اور کہاں نکلا آج پتا چلا اطمینان قلب پیسے میں نہیں ہے, اطمینان قلب بیڈ روم میں نہیں ہے, دل کا اطمینان بیوی کے ساتھ سونے میں نہیں ہے. نفس کو تسلی تو ہو سکتی ہے لیکن دل کا اطمینان بیوی سے ملنے میں نہیں ہے, دل کا اطمینان اولاد میں نہیں ہے, دل کا اطمینان مکان میں نہیں ہے, دل کا اطمینان کار میں نہیں ہے. اللہ دل کا اطمینان آپ کی یاد میں ہے. اللہ ہم کیا کریں, ہمارے بس میں ہمارے دل نہیں ہے. اللہ مبارک لمحوں کا واسطہ, آپ کی شان قبولیت کا واسطہ, آپ کی شان رحیمی کا واسطہ ہمارے دل کو سے اپنے غیر کو آسانی اور عافیت کے ساتھ نکال کے باہر کر دیجیے اور اس خالی دل میں آ کر بس جائیے, بس جائیے, بس جائیے میرے اللہ, بس جائیے میرے اللہ, بس جائیے میرے اللہ, بس جائیے میرے اللہ, بس جائیے میرے اللہ. اپنے دل میں ہمارے دل میں آ کر بس جائیے اللہ, اپنے دل میں ہمارے دل میں آ کر بس جائیے. اللہ اپنی محبت اور اپنی یاد کے لیے ہمارے دل کو خالی کر دیجیے, ہمارے دل کو ایسا بنا دیجیے کہ ہم بھی آپ کے ایک عاشق بندے سے طرح کہہ سکیں کہ اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ابھی تو کہیں گے تو جھوٹ ہوگا, ابھی تو کہیں گے تو جھوٹ ہوگا. آپ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے, ہم سے جھوٹ بولتے ہو, تمہارے دل میں ہزاروں تمنائیں گھسی پڑ رہے ہیں, کہاں خلوت ہوئی. اللہ اس سے کہا تھا, سچ کہا تھا, اور جس کے پاس بیٹھ کر کہا تھا اس نے خوش ہو کر کہا تھا خواجہ صاحب کے اس شعر پر اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں 1 لاکھ روپے انعام دے دیتا. اللہ بندہ 1 لاکھ روپے انعام دینے پر تیار ہو گیا جس شعر پر آپ نے اس شعر پر کیا انعام دیا ہوگا. اللہ اتنا تو گواہ بن جائیے کہ ہم کو نیک لوگوں سے محبت ہے, ہم نیک لوگوں میں نہیں بن پائے لیکن ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے. امام شافعی نے کہا تھا کہ محب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا, محب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. مجھے نیک لوگوں سے محبت ہو گئی ہے مگر میں ابھی نیک نہیں بنا, اس لیے محبت مجھے نیک لوگوں سے ہوئی ہے کہ مجھے امید ہے کہ شاید نیکوں کی محبت کی تو سہل مجھے بھی نیکی مل جائے. کہ اللہ ہم سب لوگوں کو نیکوں کی محبت ہے, ہمارے دل میں نیکوں کی محبت ہے, اور اللہ اسی محبت کے واسطے سے
ہمیں نیک بنا دیجیے. اب دیر نہ لگائیے میرے اللہ, اب دیر نہ لگائیے میرے اللہ, اب دیر نہ لگائیے میرے اللہ, اب دیر نہ لگائیے میرے اللہ. مجھے نیک بنا دیجیے, ہم سب کو نیک بنا دیجیے. سب مردوں اور عورتوں کو ذکر کرنے والا بنا, ذکر سیکھنے والا بنا. معمولات کی پابندی ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ, آپ کے بہت سے بندوں نے ہمارے بزرگوں سے اور ہم جیسے چھوٹوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ان کی امیدوں کی لاج رکھ کر اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں, جو ان کے گھروں میں, رشتے داروں میں, دوستوں میں کوئی بیمار ہے, اس سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما, صحت نصیب فرما. جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے لیے حلال اور بابرکت روزی کی کشادگی کے فیصلے فرما. جن کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے ان کو جلدی قرضوں سے آسان طریقے سے سبک دوش فرما. دلوں کی خوشیاں اور مسرتیں نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ, ہماری ان دعاؤں کو ان تمام کے حق میں قبول فرما جن کے ہم پر ادنا درجے کے بھی حقوق ہیں. ہماری ان دعاؤں کو ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما, اساتذہ کے حق میں قبول فرما, مشائخ اور بزرگوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے ددیال, ننیال اور سسرالی رشتے داروں کے حق میں قبول فرما. ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. ہماری بیویوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے پوتوں, پوتیوں, نواسوں, نواسیوں, دامادوں, بہوؤں کے حق میں قبول فرما. اے اللہ, ہمارے پڑوسیوں کے حق میں قبول فرما. جن کو ہم سے محبت ہے ان کے حق میں بھی قبول فرما. اور جن کو ہم سے کسی وجہ سے شکایت ہے, رنجش ہے, دشمنی ہے, ان کے حق میں بھی قبول فرما. ان کے حق میں بھی قبول فرما. ہمارے دلوں سے انتقام کا جذبہ نکال دیجیے. ہمارے دلوں سے نفرت کے جذبہ نکال دیجیے. نفرت کی جواب میں محبت اللہ لٹانے کا طریقہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ, آپ کے بندے جو یہاں آئے ہیں اللہ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں. اللہ, جو آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کی مانگے آئے ہیں اور آپ کی امید پر آئے ہیں, اللہ ان کو خالی ہاتھ مت جانے دیجیے. کسی مرد اور عورت کو خالی ہاتھ مت جانے دیجیے. اپنی محبت اور تقوی اور دل کے سکون کی دولت دے کر واپس فرمائیے. اے اللہ, دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے, آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ, اپنے کرم سے آگ کی سزا سے اور اپنے غصے سے ہم سب کو بچا دیجیے. ایک درخواست میرے اللہ اور ہے. اے اللہ, ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر, ہماری طرف سے ہم گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی حال پر. ایک مرتبہ ہمارا نام ان کے سامنے آ جائے. اے اللہ, آ جائے میرے اللہ, آ جائے. کہلوا دیجیے ان سے کہ آپ سے یہ غریب گنہگار امتی آپ کو سلام بھجوا رہے ہیں, اور یہ سلام بھجوا دیجیے کہ ہم شرمندہ ہیں, پچھتا رہے ہیں. اے اللہ, صلاۃ و سلام بھجوا دیجیے ان پر, ان کی حال پر, اہل بیت پر, صحابہ صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, تابعین و تابعیات پر. اور اے اللہ, ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, لاتور کے ہونے والے اجتماع کو بھرپور قبول فرما, قبول فرما, قبولیت کاملہ نصیب فرما, ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, عافیت اور امن کے بڑھنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ, اجتماع سے پہلے نکلنے والی جماعت کو قبول فرما, بعد میں نکلنے والی جماعت کو قبول فرما. صوبے اور ملک کے لیے, بر صغیر کے لیے, پورے عالم کے لیے امن و ہدایت کا اس اجتماع کو ذریعہ بنا. اور اے اللہ, علم, ذکر اور دعوت کے شعبوں کو ایک بار پھر مجتمع فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.